حدیث میں ہے اگر اللہ یہ جو پردے ہماری عزت بچانے کے لیے ڈالتا ہے نا، ہمارے گناہوں پہ، ہماری برائیوں پہ، اگر اللہ یہ پردے نہ ڈالتا نا، ہم انسانوں میں سے، گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں، گنہگار انسانوں میں سے اتنی بدبو آتی کہ ان کے بچے ان سے دور بھاگتے۔ اللہ اکبر۔ مگر اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحمان ہے، اللہ کتنا رحیم ہے۔ حدیث میں امام فرماتے ہیں لوگوں، بڑے سے بڑا گنہگار جب 3 مرتبہ کہتا ہے یا غفار، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا۔ کتنا قریب ہے خدا۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کا بڑے سے بڑا گنہگار جب کہتا ہے یا غفار، یعنی بخشنے والے مجھے بخش دے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس سے جواب نہ دینا، اس نے میری بڑی مخالفتیں کی ہیں۔ جب پہلی مرتبہ گنہگار کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہی آنکھ جو میں نے دی قرآن پڑھے اسی سے اس نے گناہ کیا، نامحرم کو دیکھا، وہی زبان جو میں نے دی قرآن پڑھے اسی سے اس نے گالی دی، غیبت کی، اسے نہیں بخشو۔ مگر مولا کہتے نا امید نہ ہونا، وہی بڑے سے بڑا گنہگار جب دوسری مرتبہ کہتا ہے یا غفار، مگر چونکہ بڑا گنہگار تھا، پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں اسے جواب نہ دینا، مگر مولا کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، پھر دوبارہ کہنا یا غفار۔ اب مولا فرماتے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جب تیسری مرتبہ کہتا ہے یا غفار، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں اسے بخش دو، اگر میں اسے معاف نہ کروں گا کون اسے معاف کرے گا؟ اس بندے کے پاس میرے سوا کوئی اور نہیں، فرشتوں میں نے اسے بخش دیا۔ کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے۔ اور پھر شیعوں پہ بڑا کمال کا کرم ہے۔ اے شیعوں، اگر تم سے خطا ہو گئی، اگر تم سے غلطی ہو گئی، محرم جیسے آئے نا مجلس میں آؤ، مجھے حسین کا واسطہ دو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے گنہگار، اے شیعہ گنہگار، پہلے تو شیعہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر انسان ہے خطا ہو گئی، آجا محرم میں مجھے علی اصغر کا واسطہ دے، میں تمہیں اصغر کے صدقے بخش دوں گا، آجا مجلس میں مجھے اکبر کا واسطہ دے، میں تجھے بخش دوں گا۔ اتنے وسیلے اللہ نے بنائے۔